جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام و آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی اہمیت اسلام میں اپنی جگہ مسلم ہے، اور اسی طرح سے یہ عربی تقویم کا مہینہ شعبان چل رہا ہے، 8واں مہینہ شعبان چل رہا ہے، اور آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، شعبان المعظم یہ 1 تاریخ ہے۔ تو شعبان یہ اسلامی تقویم یعنی اسلامی ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلام کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ رکھتے تھے، اور نفلی روزہ اس لیے آپ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ روزانہ پیش ہوتا ہے، اور ہفتہ واری طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور سالانہ طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو روزانہ کی پیشگی فجر اور عصر کی وقت ہے، فجر اور عصر کا وقت ہے، یہ روزانہ کی پیشگی اللہ کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے سمجھیے تو یہ نماز کی حاضری بھی ہوتی ہے اللہ کے یہاں، کہ عصر اور فجر میں فرشتے اپنی ڈیوٹی جو مسجدوں میں لگاتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ روزانہ کی ہماری حاضری اللہ کے یہاں پیش کی جاتی ہے کہ ہم نماز میں پوری طرح سے حاضر رہے کہ نہیں، 5 وقت کی نماز میں آئے یا نہیں۔ تو یہاں ہمارا ایک عمل پیش کیا جاتا ہے۔ ہفتہ واری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعرات اور سوموار کا دن، یعنی جمعرات اور سوموار کا دن ایسا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اس دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ واری طور پر ہوا، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور بہت سارے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان میں سے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو اپنے دل میں کینہ اور حسد لیے رہتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو چھوڑ کر جو شرک اور بدعت کے کام کرتے ہیں، ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کی اصلاح کر لیں۔ جب تک وہ اصلاح نہیں کرتے وہ اس چیز میں نہیں آتی، یعنی جو سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے بارگاہ میں بندوں کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اس میں جو اللہ کی بخشش نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو نازل ہوتی ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، یا جو اس طرح کے معاملات میں پھنسے نہیں رہتے، یعنی شرک، بدعات اور کفر کی طرف ان کا میلان نہیں رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن رات میں معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ ہوا ہفتہ واری۔ سالانہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ مہینہ شعبان جس سے لوگوں کی اکثریت غافل ہے، یہ وہ مہینہ ہے شعبان جس سے لوگوں کی اکثریت غافل ہے
کہ اس مہینے میں ہر روز یعنی اللہ کے پاس اس کے 30 دن یا 29 دن اللہ کے پاس بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اس صورت میں پیش کیا جائے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی صورت میں رہوں. یعنی جب میرا نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو تو اللہ دیکھے کہ میں روزے سے ہوں. تو اس لیے اس مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت اس مہینے سے غافل ہے، اس بات سے غافل ہے کہ اس میں اس کے روز کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور وہ لہو لعب میں یا دیگر گناہ کے کاموں میں مصروف ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں بہتر نہیں بنا رہا ہے یا ثابت کر رہا ہے، یا جو اس کا نامہ اعمال جا رہا ہے اس میں گناہوں ہی گناہ ہے یا اسلام مخالف کام ہے. تو اس لیے یہ 15 شعبان کی فضیلت نہیں ہے، یہ 15 شعبان کی فضیلت نہیں ہے. کیا ہے؟ مکمل مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی پورے 1 تاریخ سے 30 یا 29 تاریخ کا جو مہینہ بنتا ہے اس پورے مہینے کی یہ فضیلت ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک یا پھر 15 تاریخ تک یا اس سے زیادہ تک روزہ آپ رکھتے تھے. جس کے بعد رمضان کا فرض روزہ ہے تو یہ رکھتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 1 تاریخ سے لے کر 15 یا 20 تاریخ تک، یا اگر 1 تاریخ کو نہیں رکھ سکا تو اس کے بعد سے وہ 10 یا 15 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے. 15 شعبان کی رات کو اہمیت دیتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے درمیان اس سے پہلے مہینہ رجب کا گزرا. تو رجب کے اندر جو بدعمالیاں ہیں ان کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بتایا. ظاہر ہے کہ علماء اسلام، خاص کر علماء حق، علماء اسلام میں اہل حق اور اہل باطل دونوں قسم کے علماء آتے ہیں. تو علماء اسلام میں علماء حق کا کام ہے بتانا. عوام سن کر کے بھی اپنی مرضی کی کرتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہاں کچھ مسئلہ نہیں ہے. ہم کو کام ہے بتانا. آپ اگر مانتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہوگی، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا ہے. اس سے میرا کچھ بننے اور بگڑنے والا نہیں. تو جیسے کہنے کا مطلب کہ یہ رجب کا مہینہ جو گزرا اس میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں. خات کھجر ہوتا ہے، کنڈا ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا، ملیدہ، بتاسا. 27 رجب کو بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا اور ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بدعمالی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. بدعمالی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. دکانیں بند ہو رہی ہیں. یعنی 27-28 رجب کا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے دنوں میں روزہ رکھنے والے کی کوڑے سے پٹائی کرتے تھے. رجب کے دنوں میں روزہ رکھنے والوں کی کوڑے سے پٹائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس مہینے میں روزہ رکھ کر اس کو عظمت دے رہے ہو، یہ تو اہل جاہلیت کا کام ہے. اسلام نے اس کا حکم کہاں دیا کہ تم اس میں روزہ رکھ رہے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ حرمت کا مہینہ ہے، کوئی رکھ لیا، وہ الگ بات ہے. لیکن مخصوص طور پر کسی دن کو متعین کر کے اس میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں. 15 تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں، 27 رجب کا روزہ رکھ رہے ہیں، 14 تاریخ کا مریم کا روزہ رکھ رہے ہیں. اس طرح کے جو اعمال آپ رجب کے مہینے میں کر رہے ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. یعنی شریعت اس سے خالی ہے. اس میں مخصوص آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لکھی روزہ، ہزاری نماز، صلاۃ الرغائب، اس طرح کے بہت ساری جو بدعمالیاں آپ رجب کے مہینے میں کرتے ہیں، رجب میں یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں. اب آئیے 2 باتیں آپ کو اہم بتائیں گے. پہلی بات رجب کے متعلق ہے اور دوسری بات اس مہینے کے شعبان کے متعلق. تو پہلی بات جو رجب کے متعلق ہے کہ آپ 22 رجب کو جو کنڈا کرتے ہیں تو اس کنڈے کی حقیقت اہل الحدیث کے نزدیک یعنی اصلی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے. یہ ایک بدعت ہے
اور بدعت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا کام ہے، نہ بزرگان دین کا کام ہے، نہ ائمہ اعظام کا کام ہے، نہ ائمہ اربعہ کا کام ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اور نہ ہی یہ احمد رضا کا کام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی کام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے، تو پہلی بات آپ جان لیجئے کہ جتنے بریلوی لوگ ہیں خوب کنڈالا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اپنے اعلیٰ حضرت میں جھانک کر دیکھیں ان کے اعلیٰ حضرت نے کنڈالا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں نے اپنا مسلک بتایا اہل الحدیث اہل السنت والجماعت کا کہ یہ بدعت ہے۔ احمد رضا کے ماننے والوں کا مسلک کیا ہے؟ احمد رضا امام قاضی ایاز کے حوالے سے لکھتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں، احکام شریعت میں، اور میرے پاس موجود ہے، اور جس اہل سنی کے امام کے پاس ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں 22 رجب کا کوڑا امام قاضی ایاز کے مطابق امیر معاویہ کی وفات کے خوشی میں کیا جاتا ہے۔ کس کے وفات کی خوشی میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں کیا جاتا ہے۔ اور جو کسی بھی صحابی کو خاص کر امیر معاویہ کے تعلق سے اگر کوئی اس کام کو انجام دیتا ہے، اس پر ٹھٹھا کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، کیا ہے؟ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بریلوی مسلک کے مطابق اگر کوئی 22 رجب کا کنڈالا کرتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو کنڈالا کرنے والے بریلوی مسلک کے مطابق کیا ہوئے؟ جہنم کے کتے۔ اہل الحدیث نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ جن کی اکثریت کنڈالا کراتی ہے ان کے امام نے فتویٰ دیا ہے، فتاوی رضویہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب آئیے تیسری چیز کہ کنڈالا کے متعلق یہ بات موجود ہے شیعہ کتاب میں۔ شیعہ کے ایک بہت مستند اور اتھینٹک امام جو شیخ مفید کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسار السیاہ کے صفحہ 59 پر لکھا ہے، اس میں مہینوں کی ترتیب دیا ہے انہوں نے کہ اسلامی مہینوں میں محرم میں کیا کرنا چاہیے، ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے، سفر میں کیا کرنا چاہیے، ہر 12 مہینے کا تفصیل بیان کیا ہے۔ وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، آپ اس میں دیکھیے شہر رجب، جب شہر رجب کے مہینے رجب کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ رجب کے مہینوں میں ہم لوگوں کے لیے کیا کیا چیز ہے تاریخی طور پر، شرعی طور پر، تو وہ لکھتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ اور اسی کی 22 تاریخ، کس کی؟ رجب کی، اور اسی کی 22 تاریخ یعنی رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کیا ہے؟ یہ اس دن بہت بڑا دشمن اسلام کا وفات ہوا ہے جس کا نام امیر معاویہ ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ اسی کی 22 تاریخ یعنی رجب کے 22 تاریخ کے دن ایک بہت بڑے دشمن اسلام امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ امیر معاویہ کے ہلاک کا دن ہے، وفات نہیں لکھا ہے، ہلاک لکھا ہے۔ عربی عبارت ہلاک یعنی تباہی و بربادی کا دن ہے۔ اس کی تباہی و بربادی جس وقت ہوئی وہ 78 سال کا تھا۔ کتنا سال تھا ان کا جس وقت ان کی وفات ہوئی؟ 78 سال کا تھا۔ یاد رکھو کہ یہ دن اہل سنت کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، اور اہل کفر اور طغیان کے لیے غم کا دن ہے۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ شیعہ کے عالم دین۔ اسی شیعہ عالم دین نے اپنی ایک کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری کیا ہے؟ 15 شعبان 255 ہجری ہمارے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے، جو خوشی کا دن ہے، اور اس دن ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں اور انہیں پیش کرتے ہیں۔ اس دن ہم لوگ قبرستانوں میں بھی جا کر چٹھی دیتے ہیں، دریاؤں میں بھی جا کر چٹھی دیتے ہیں، شجر اور حجر کو بھی چٹھی دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 15 شعبان ہمارے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے،
لہٰذا خوشی مناؤ اور ان کو مبارکبادی پیش کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیعہ عالم دین، اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے بتایا 22 رجب کے کنڈالے کا، اسی عالم دین نے اپنی دوسری کتاب مشار الشیعہ کے اندر صفحہ 59 پر یہ بات لکھا ہے۔ دونوں کتاب میرے پاس موجود ہے، اور جس سے بھی آپ تحقیق کریں کر سکتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ شعبان المعظم اسلامی مہینہ ہے، مگر اس میں ہمیں نفلی روزہ رکھنے کا حکم ہے، 15 شعبان منانے کا حکم نہیں ہے۔ اور رجب میں جو ہم لوگ غلطیاں کیے وہ سب کیا ہے؟ غیر شرعی ہے، بدعت کا کام ہے۔ اور شعبان کی خصوصیت میں کیا ہے کہ یہ سالانہ ہماری پیشی کا دن ہے۔ اللہ ہمارے اس دن، ہر دن ہمارے اعمال کو اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے اس لیے بتایا کہ دیکھیے آخرت کی تیاری جو ہم کریں، ہم ایک مسلمان کے نظر میں آخرت سب سے اہم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کئی ایک مقام پر کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جو جمعہ کے دن مسنون قرأت میں موجود ہے، سورہ اعلیٰ، اس کی آخری آیت ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اللہ نے اس بات کو کہ تمہارے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اس بات کو اللہ نے تمہیں صرف نہیں بتایا، تم امت محمدیہ کو نہیں بتایا، بلکہ اس سے پہلے کے جو صحیفے اللہ نے نازل کیے جیسے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو آج آپ یہاں زور و شور سے اس کام کو کر رہے ہیں، مگر کیا آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے شریعت آپ سے اسی بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ بدعات و خرافات میں رہیں؟ جیسا کہ اس مہینے کی فضیلت میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اس کے 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے سے میری امت کی اکثریت غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے یہاں بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر روز۔ تو اس لیے میں روزے سے ہوں، تو آپ کا کون سا عمل پیش کیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی اکثریت کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کو جو شرک اور بدعات اور کفر میں گھرے ہوئے ہیں، شرک، بدعات اور کفر میں گھرے ہوئے ہیں، حسد اور جلن میں ہیں، بغض میں ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ، یہ ساری چیزوں کے کرنے والے کیا ہیں؟ مہلت دیے جاتے ہیں، ان کو بخشا نہیں جاتا، ان کو مہلت دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر وہ اپنے عمل سے توبہ کر لیں تو بات ختم ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اب اللہ کے اوپر ہے، اللہ بسا اوقات بہت سارے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور بہت سارے گناہ آخرت کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، وہاں آخرت میں اس کی سزا پکی ہے، یقینی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے یہ بات کہی نہیں ہے، اللہ نے یہی بتایا کہ اس کا گناہ ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، کیونکہ ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی جنت نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ کی جنت اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ تو آپ بدعمالیاں کر رہے ہیں، بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، اور اس پر آپ ڈھیٹ بھی ہیں، نیڈر بھی ہیں، مگن بھی ہیں، آپ ہی کی جنت ہے، یعنی آپ کے باپ کی جاگیر ہے، اور اللہ کے رسول صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جن کا عمل ہی بد عملی پر ہے، جن کا عمل ہی ایسا ہے کہ کتاب اور سنت میں نہیں ہے، ان کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے بنسبت ان لوگوں کے جو کتاب اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ توبہ اور بھی قرآن کی بہت ساری آیتوں میں موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں
انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ والے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، درگاہوں اور مزاروں کو نہیں، پیر فقیروں کو نہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. خالی جمعہ کا نمازی نہیں ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عید بھی پڑھتے ہیں، بقرعید بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. نماز اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ایسے لوگ امید رکھیں کہ وہ بخشے جائیں گے، ہدایت پر ہیں. ایسے لوگ امید رکھیں. میں نے یہ نہیں سنا دیا کہ ہاں ایسے لوگ جنت ہی میں چلے جائیں گے، نہیں. تو دل کے اعمال باقی ہیں نا. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ جس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نہیں بخشے گا، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ شرک نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، حقوق العباد ہے. آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو یہ اللہ نہیں بخشے گا. یہ اللہ کہے گا کہ اسی سے بات کرو. جب تک وہ تم کو نہیں معاف کرے گا ہم نہیں معاف کریں گے. اور شرک، کفر، بدعت یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. یہ اللہ کے مرضی پر ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. لیکن اس میں اللہ نے شرک کے متعلق یہ بتا دیا ہے کہ تم جانتے پوچھتے کرو گے تو معافی نہیں ملے گی. انجانے میں ہو رہا ہے تو دعا بتائی گئی ہے، اور جان لینے کے بعد دوبارہ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی. تو یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اس طرح کا، اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو گے، تو امید رکھو کہ اللہ تم کو جنت میں، یعنی امید رکھو کہ تم کو اللہ ہدایت پر رکھا ہے، ہدایت پا گئے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ یہ کام مسلمانوں کے سب میں داخل ہونے کے لیے منافقین اور ریاکار بھی تو کرتے ہیں. منافقین اور ریاکار بھی کرتے ہیں. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو 5 وقتہ نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کے درجے پر چلا جاتا ہے. مسلمان اس سے گوارا کر لیے ہیں، مسلمان اس سے معاہدہ کر لیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کافر ہو کر رہے ہیں. مگر آپ اس دور کے منافقین کو دیکھیے کہ انہوں نے اس چیز کو واضح نہ ہونے دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو اللہ اگر اسی بنیاد پر دینا چاہے جنت، تب تو وہ جنت کے حقدار ہیں. ہم مسلمان کہاں ہیں؟ کیونکہ ہم نے کافر ہونا گوارا کر لیا اور وہ منافق ہو کے بھی مسلمانوں میں گھسے رہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے. اور آپ کو بتا دیا گیا کہ نماز نہیں پڑھیے گا تو آپ کا عمل کفریہ عمل ہے، روزہ نہیں رکھیے گا تو آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. تب بھی آپ روزے کے دنوں میں کہتے ہیں ہم سے سہاتا نہیں ہے، ہم سے سہاتا نہیں ہے. دنیا کے لیے تو آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے کبھی بھوکا رہ کے دیکھیے. تو غور کیجئے کہ ان کاموں کے کرنے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ امید رکھو. اور جن کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، درگاہوں کو آباد کرنا ہے، شرک اور بدعت اور کفر کے کام انجام دینا ہے. ابھی ایک آدمی ہے وہ تھوڑا سا بات چیت کرتے رہتا ہے، مگر بتاتا ہے کہ ہم اس علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں لیکن جاہل شمار ہے. وہ کہتا ہے قبروں سے مانگنا یہ تو جائز ناجائز اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو علماء اور فقہا کی بات ہے. تو حدیث میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ حدیث قرآن میں کیا ہے کہ قبروں سے مانگو؟
मुर्दों से मांगो, क्या है? तो वहां आप नहीं जा रहे, कहीं फुकहा की बात है, यानी फुकहा अगर कह देंगे जायज है तो जायज हो जाएगी, और कहेंगे नाजायज है तो नाजायज हो जाएगी। तो उसको अपने हनफी उसूल भी पता नहीं है। हालांकि हनफी उसूलों में जो थोड़ा साफ सुथरा रहते हैं, देवबंदी कहलाते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो पूरे उसमें पेवस्त हैं, उनके आला हजरत अपनी फतावा रज़विया में लिख रहे हैं। तो जाहिल है तभी ना वो नहीं जानता है, अगर पढ़ा रहता तो जानता। फतावा रज़विया में साफ लफ्जों में लिख रहे हैं कि तमाम कुतुब हनफिया मोतबरा में, यानी तमाम मुस्तनद हनफी किताबों में ये बात मौजूद है कि कबूर औलिया का सजदा ताज़ीमी हराम, और उनको कुछ देने वाला समझते हुए सजदा करना क्या है? कुफ्र और शिर्क है। और सबसे ज्यादा बरेलवी कब्र का सजदा करता है। अहमद रजा लिख रहे हैं कि शिर्क और कुफ्र है अगर तुम उनको देने वाला समझकर करोगे तो, और अगर तुमको अल्लाह का वली नजर आ रहे हैं इसलिए तुम सजदा कर रहे हो तो ये हराम है, सजदा ताज़ीमी हराम है। इस पर 9वीं जिल्द में उन्होंने बाकायदा एक किताब लिख कर रखा है। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जायज है, फुकहा की बात है, तो जाहिल है आप जितना बड़ा भी आलिम हो, आपको अपना ही उसूल पता नहीं तो हमसे क्या बात कीजिएगा, आप जाहिल हैं। तो इस तरह की चीजों को आप देखिए, समझिए कि आप जो अपना अमल कर रहे हैं, एक होता है ज़ाहिरी अमल और एक होता है बातनी अमल। ज़ाहिरी अमल में आप किसी को कुछ भी बता दें, पढ़ा दें, लिपापोती कर दें, चल जाएगा। बातनी अमल में आपका क्या अमल है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप किसी के मुंह पर अच्छी अच्छी बात कर लें, मीठी मीठी बात कर लें, कहें अरे आप कैसे ये सोच लिए, अरे आपको, अरे कुछ भी आप बोल लें, दिल आपका क्या कह रहा है वो कौन जान रहा है, वो कौन जान रहा है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये बहुत बड़ी बात है, इस बारीकी को बहुत कम लोग समझते हैं, और बहुत सारे फुकहा और उलमा ने इस बात को लिखा है कि तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि तुम चाहे जितने भी अच्छे अमल करो या जितने भी बुरे अमल करो, याद रखो अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम्हारी बुरी नीयत है तो अल्लाह के पकड़ में आओगे। अगर तुम्हारी नीयत बुरी है तो अल्लाह के पकड़ में आओगे, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो ये अल्लाह की लिखी हुई है, इसमें तुमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम जानबूझ करके अपनी नीयत खराब किए तो फिर अल्लाह तुमको पकड़ेगा, फिर अल्लाह तुमको पकड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को और भी अंदाज से बताया कि एक आदमी है जो किसी को कत्ल करना चाहता है, मगर वो दिल में छुपाए रह रहा है, दिल में छुपाए रह रहा है, जब तक उसको पूरा नहीं करता या इजहार नहीं करता उस पर क्या होता है, गुनाह नहीं लिखा जाता है। और एक आदमी आपके ताल्लुक से अच्छा ही हुक्म रखता है लेकिन आपके साथ गलती करता है तो उसका भी हुक्म अलग है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत के अमाल समझाए कि एक आदमी है जो जा रहा है, लोगों के साथ जा रहा है, अल्लाह वालों के साथ जा रहा है, उसके अव्वल और आखिर धंसा दिए जाएं। क्यों धंसा दिए जाएंगे भाई ज़मीन में? इसलिए कि उनकी नीयत बुरी रहेगी, गरचे वो अल्लाह के लिए लड़ने निकले हैं लेकिन उनकी नीयत बुरी है। इसकी मिसाल ये है कि आज वहाबी या अहलुल हदीस कहता है कि हम हक परस्त हैं, हमारे पास किताब और सुन्नत की दलील है। बरेली भी कहता है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, देवबंदी भी कहता है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। सब कहते हैं, सब कुरान और हदीस को निशाना बनाते हैं, मगर कुरान और हदीस हकीकत में है किसके पास, इसका हमको एक फर्मा दे दिया गया। अब अगर उसको हम अमल में नहीं लाते या बज़ाहिर कहते रहे कि अरे हम भी तो वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में वो नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार। अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा और कहा कि इनको जहन्नम का सबसे आला ग्रेड दिया जाएगा, सबसे ऊपर लेवल में रखा जाएगा। और जहन्नम का सबसे ऊपर लेवल कहाँ है? सबसे नीचे है। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार।
اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی اور قرآن میں کہا کہ یہ لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں گویا کہ آپ کے دل کی بات کہہ رہے ہیں، مگر جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کا نیت بدل جاتا ہے، پھر وہ تو وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اس اعمال میں تقریباً ہم تمام مسلمان کی اکثریت بتفریق مذہب و ملت، سنی دیوبندی وہابی نہیں، سبھی اس حمام میں ہم لوگ ننگے ہیں، چاہے عوام کی اکثریت ہو چاہے علماء کی۔ دلی اصلاح کے طور پر ہم لوگ کوئی بھی متفق آدمی نہیں ہے، ہم لوگ شریعت کے دائرے میں اترنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا کہ انسانوں کا دل اللہ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا سکھلائی گئی کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم عطا فرما دے، ثابت قدم کر دے۔ تو دلوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ دل کی اصلاح کریں گے تب آپ کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کی حقیقت، اللہ کا خوف، دنیا کی حقیقت، انسانوں کی حقیقت اور آپس کے رشتہ داریوں کی حقیقت واضح ہوگی۔ اور جب آپ اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے تو لاکھ برائیاں اور اچھائیاں، پھر آپ کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو پھر تمہارا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر تمہارا وہ ٹکڑا خراب ہے تو سارا جسم تمہارا خراب ہے، تمہارا فکر خراب ہے، سب کچھ خراب ہے۔ الا وہی القلب، اور خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو آپ اپنے دل کو دیکھیے کہ وہ اپنے دل کو آپ نے آخرت کے لیے کتنا تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے گا؟ تو اس آیت سے پہلی مراد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری مراد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس اور بھی دیگر صحابہ کرام کی تفسیر ہے کہ قلب سلیم سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو، جو کفر اور بدعات کے کام انجام نہ دیتا ہو، اور جو رشتہ داریوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس طرح رہتا ہو جس طرح اللہ نے رہنے کا حکم دیا۔ ایسے شخص کے دل کو کیا کہا گیا ہے؟ قلب سلیم، بے روگ دل، یعنی ایسا دل جس کے اندر کوئی بیماری نہیں۔ ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ ایک صحابی رسول کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کے تو ہم کوئی ایسے اعمال نہیں دیکھتے، یعنی آپس میں یہ لوگ بات کرنے لگے کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتے ہیں، ان کے اندر کیا خاص بات ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہیں؟ تو ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ رات گزاری، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک رات رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رہیے میرے ساتھ۔ تو وہ رات گزارے، ان کے یہاں مہمان نوازی کی صبح تک۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں دیکھی آپ میں، جو ہم صحابی کرتے ہیں، جیسے آپ بھی ایک صحابی ہیں، ہم بھی ہیں، تو جیسے ہم نے نماز پڑھا ویسے آپ نے بھی نماز پڑھی، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، سارا اعمال جو رات دن کے ہیں سیم ٹو سیم آپ میرے ہی طرح سے کیے، پھر یہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت کیوں دی ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پھر بات آئی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس صحابی ہی وضاحت کیے
تو جو بھی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میرا دل صاف ہے، میں جب کسی کی نعمت دیکھتا ہوں تو اس سے حسد نہیں کرتا ہوں. یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی چیز مل گیا تو آنکھ لگنے لگتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ لگنا، تو آنکھ نہیں لگاتا ہوں. اور اگر کوئی میرے ساتھ کچھ کر دیتا ہے بدتمیزی کا تو اس کو میں دل پر لے کے نہیں رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کو ہم نا اگلے وار میں جواب دیں گے، اس ٹائم جواب دیں گے. اس طرح کا میں انتقام نہیں لیتا ہوں، یا نہ انتقام کا جذبہ رکھتا ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اللہ کی جنت اور رضا پانے کے لیے. مگر آج کے انسانوں کی اکثریت اسی ٹائپ کی ہے. کس ٹائپ کی ہے؟ دوسرے کے نعمت کو دیکھ کر جلنا، دوسرے کے عہدے کو دیکھ کر جلنا، اور انتقام کا جذبہ رکھنا. اور یہ بھی کہ اچھا ابھی ایسے بول رہے ہو، آنے تو ہم بتاتے ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہمارے درمیان چل رہا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے دل کو گندا کرنے والے اعمال. دل کو جب آپ گندا کریں گے تو اب شاعروں کی زبانی میں دل میں خدا بستا ہے، تو وہ دل میں خدا نہیں رہے گا. جب دل میں خدا نہیں رہے گا تو شیطان کا اس پر بسیرا ہوگا، اور جب شیطان کا بسیرا ہوگا تو وہ بے روگ دل نہیں رہے گا، روگ والا دل ہو جائے گا. جس کی اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کے دلوں کا مرض اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، تو ان کا روگ، ان کا مرض بڑھتے جاتا ہے. تو یہ تو ہوا انسانیت کے تعلق سے. مگر جس کو جس نے پیدا کیا، آپ کو اس دنیا کے اندر لایا، اور آپ کو کی رشتہ داریاں بنائی، آپ کو صحیح سالم رکھا، آپ کو مال و دولت سے نوازا، آپ کے لیے اس نے پوری کائنات کو ڈھال دیا، اس تعلق سے آپ کا دل کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کا دل کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے بھی آپ کا دل صاف نہیں ہے. اس دل میں خواجہ اجمیری ہیں تو اللہ کہاں سے؟ اس دل میں بابا اجمیری ہیں تو اللہ کہاں سے آئیں گے؟ اس دل میں ضامن پیر بس رہے ہیں تو اللہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس اعتبار سے بھی آپ کا دل گندا ہے. رشتہ داریوں کو نبھانے کے اعتبار سے بھی آپ کا دل گندا ہے. معاشرے میں چلنے کے اعتبار سے بھی آپ کا دل گندا ہے. اگر آپ بحیثیت لیڈر ہیں اس اعتبار سے بھی آپ کا دل گندا ہے. آپ وارڈ والا کھیل کھیلتے ہیں، اس وارڈ میں جاؤ، فلانے وارڈ میں جاؤ، آپ ووٹ کے لیے آ کے کہتے ہیں کہ تم بھی دے دو، تم بھی دے دو. تو اس اعتبار سے تو سب کا دل گندا ہے. تو کتنے پرسنٹ لوگ اللہ کے جنت میں جائیں گے اور کتنے پرسنٹ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے؟ یہ آپ لوگ غور نہیں کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اعتبار سے کتنے پرسنٹ متفق ہیں. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہم اپنے اولاد کے لیے اس طرح کر جائیں گے، ہم یہ کر جائیں گے، ہم وہ کر جائیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہم یہ نہیں کر سکتے. جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ہمارے لیے یہ کام کرنا ممکن نہیں ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں تو اس پر ہم اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی مثال اللہ نے شداد کی صورت میں دیا، قارون کی صورت میں دیا، حامان کی صورت میں دیا. آپ سوچ رہے ہیں دولت سب سے بڑی چیز ہے، آپ دولت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے اس کی مثال قارون سے دی کہ قارون کے پاس جتنا خزانہ اور دولت تھا ابھی کے دور میں کسی کے پاس اتنا نہیں ہے. آج کے دور میں بھی اتنا کسی کے پاس نہیں ہے جتنا اس کے پاس تھا. تب تو آپ اترا رہے ہیں، اس کے پاس آپ سے کہیں زیادہ تھا تو اترایا. اور ایمان والے کمزور تھے تو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ملتا تو ہم لوگ یہ کرتے وہ کرتے. تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تب ایمان والے کہنے لگے، اللہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ نہیں اللہ ایسی دولت نہیں چاہیے.
تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ جس کو کم دیا جاتا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے. کیوں خوش ہونا چاہیے بھائی؟ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے حساب کم لے گا، اور جس کو زیادہ دولت دیا ہے اللہ اس سے زیادہ حساب لے گا. ایک اور بات بتا دیں اور ختم کرتے ہیں. دیکھیے، ہم اپنے نیت پر، ہم انسان اپنی نیت کے حساب سے بہت کچھ خرچہ کرتے ہیں، لیکن اس خرچے میں آپ پتہ ہے آپ کیا نیت رکھتے ہیں؟ کیا نیت رکھتے ہیں؟ آپ کبھی یہ نیت نہیں رکھتے ہیں چند پرسنٹیج کو چھوڑ کر، بہت کم. آپ کبھی یہ نیت نہیں رکھتے ہیں اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں، کسی سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ یہی نیت رکھتے ہیں کہ ہم کو بھی اس طرح ملے گا. کیا نیت رکھتے ہیں؟ ہم کو بھی اس طرح ملے گا. یہ ایک بہت اہم بات بتا رہے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے گا. قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ 2 دلیل دے کر بات ختم کرتے ہیں. پہلی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہی دلیل حدیث قدسی کی بھی صورت میں ہے. حدیث قدسی کی صورت میں بھی ہے اور حدیث کی صورت میں بھی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور حدیث ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا. یہی فرق ہے. تو دونوں صورت میں ایک ہی دلیل موجود ہے، جس کی عبارت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ عنقریب دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ پائے گا، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یہی حدیث اس طرح ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابن آدم، اگر تو اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے، اگر تو اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ تیرا بھائی ہے، تجھے اس کی مدد کرنی چاہیے اس اعتبار سے، تو یاد رکھ میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو اب پھر بھائی کی آپ مدد کیسے کیجئے گا؟ اسی لیے نہ کیجئے گا کہ وہ آپ کا بھائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی اجر میرے پاس نہیں ہے. اور اگر تو اپنے بھائی کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھ پر فرض کیا ہے اور اس کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوگا، تو پھر یاد رکھ میرے پاس تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے. میرے پاس تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہی سورہ قیامہ کی آیت ہے. اس آیت کے تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ نے اسی حدیث کو دلیل بنایا اور کہا کہ جو فقیروں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے دعا پائیں. کیا پائیں؟ ان سے دعا پائیں. یعنی آپ کسی غریب کو کچھ دیے تو کرے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ خوب سن کر کے خوش ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے تم میرے لیے دعا نہیں کیے، ارے دعا کرو ہم تم کو دیے. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس آیت اور حدیث سے باہر کے لوگ ہیں. کیسے باہر کے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. ارے وہ دعا کرے چاہے نہیں کرے، اللہ آپ کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کے راستے میں آپ نے دیا ہے نا، تو اللہ آپ کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ایک فقیر کو آپ نے کچھ دیا، ایک مسجد میں آپ نے کچھ دیا، ایک ادارے کو آپ نے کچھ دیا، یہ سب اسی میں ریلیٹڈ ہے. آپ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حساب، دعا. اللہ وہ نہیں، اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے. اس کی مثال اس طرح بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نکلا زکوٰۃ کے رقم کو لے کر اور کہا کہ ہم ایک غریب مجبور آدمی کو دیں گے. ایک عورت کو دے کر آیا. صبح پتہ چلا کہ وہ تو زانیہ عورت ہے، یعنی پیشہ ور عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، وہ اس طرح کا کام کرتی ہے. کہا کہ اب تو میرا زکوٰۃ ضائع ہو گیا. دوسرے دن پھر نکلا، ایک بڑے چور اور ڈاکو کو دے کر چلا آیا. اس کو پتہ چلا. حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہر بار میرا زکوٰۃ ضائع ہو گیا. اسے بتا دیا گیا، بتایا گیا، بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. اسے بتایا گیا کہ تمہارا زکوٰۃ ضائع نہیں ہوا، اللہ نے اس کا اجر تم کو لکھ دیا. اللہ نے اس کا اجر تم کو لکھ دیا. تم کو کیا پتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے رضا کے لیے دیے،
تو اللہ نے تمہارا لکھ دیا، اور اگر وہ سوچ کے دیے ہوتے تو پھر اللہ کے یہاں نہیں پاتے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس پر آپ غور کرتے جائیے، پوری زندگی غور کیجئے اور دیکھیے کہ اب تک آپ نے کتنا مدد کیا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اس اعتبار سے اپنا نامہ اعمال، کیونکہ یہ موسم، یہ مہینہ نامہ اعمال کی پیشی کا ہے، اس لیے اس موقع سے یہ بات آپ لوگوں کے ذہن نشین رہنی چاہیے اور احتساب کیجئے کہ آپ نے کتنا % عمل للہ کیا، فی اللہ کیا، آپ نے کتنا % عمل دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیا، آپ نے کتنا % عمل عہدہ داری کے لیے کیا، آپ نے کتنا % عمل اپنے بھائی کے ناکراہیت کے ساتھ موجود کیا، یعنی کراہیت کے ساتھ اس کی مدد کی۔ اس پر غور کیجئے اور اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اللہ کے یہاں آپ نے صحیح نامہ اعمال کو بھیجئے، اللہ کے رضا کا طالب ہوئیے اور اللہ کی رحمت میں آ جائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو داخل فرمائے، شرک، کفر اور بدعات کی گندگی کو نکالے اور صالح عمل، خالص عمل، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی بھی عمل میں وہ کسی دوسرے کو رب سمجھتے ہوئے داخل نہ کرے۔ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا۔